يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ہماری اب تک کی گفتگو شرک اور اقسام شرک کے سلسلہ میں شرک فی الذات تک پہنچی تھی. اس قسم کا شرک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا ہم جنس ہم نوع قرار دینا، جیسا کہ بنی اسرائیل کے قبیلے کے ہاں ہوا. عیسائیوں نے اس کی بدترین صورت اختیار کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا غلو کیا، اتنا آگے بڑھے کہ اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا. قریش مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. یہ بدترین جلی اور ایسا شرک ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ بے انتہا بھڑکتا ہے. اس نوع کا شرک الحمدللہ امت مسلمہ میں نہیں آیا. اللہ کا بہت بہت شکر ہے. اگرچہ بہت کچھ غالی قسم کے شعراء کے ہاں بہت سی، جیسے میں نے آپ کو چند شعر سنائے بھی تھے، اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن وہ شعراء کی حد تک ہیں. شاعری تو نام ہی غلو کا ہے، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. اس کے بعد دوسری قسم ہے شرک فی الصفات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی صفات ہیں، ان میں شرک. اور یہ خفی اور علمی نوع کا شرک ہے. انالیسس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند صفات بنیادی ہیں، انہیں ذرا ذہن میں اپنے اچھی طرح بٹھا لیں اور نوٹ کر لیں. سب سے پہلی صفت ہے وجود. اللہ بھی موجود، ہم بھی موجود، آپ بھی موجود، میں بھی موجود، یہ کائنات بھی موجود. تو یہ صفت وجود جو ہے، یہ مخلوق اور خالق کے درمیان مشترک لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے. اسی طرح حیات، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہستی ہے. اللہ کی بھی ایک حیات ہے، لیکن میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں، جانور بھی زندہ ہیں، نباتات میں بھی زندگی ہے. تو حیات ایک مشترکہ وصف ہے خالق اور مخلوق کے درمیان. اسی طرح علم، عَلَىٰ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. علیم بذات الصدور، یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے. وہ تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ تمہارے سب کانشیس کو بھی جانتا ہے. لیکن انسان بھی عالم ہوتے ہیں، علیم ہوتے ہیں، بلکہ انسانوں میں تو علامہ بھی ہوتے ہیں، جو مبالغے کا صیغہ ہے. اللہ نے کہیں یہ لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کیا، ہم کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں. علم کے تابع ہی چند صفات ہیں جو علم سے ہی تعلق رکھتی ہیں. بنیادی العلیم ہے، لیکن السمیع، البصیر، یہ دیکھنا سننا، ان کے ذریعے سے بھی ڈیٹا انسان کلیکٹ کرتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے، کتنا دیکھتا ہے،
کیسے سنتا ہے، کتنا سنتا ہے، کتنا علم ہے، کس قدر وسعت والا ہے، یہ ہم اسے ناپ نہیں سکتے۔ ہمارے لیے ایک لفظ ہے، لفظ کل، جس میں ہم پناہ لیتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک بنیادی صفت ہے قدرت، اختیار، ارادہ۔ یہ وہ صفات ہیں جو کہ خالق اور مخلوق کے درمیان مشترکہ ہیں۔ ایک اور ایڈ کیجئے، کلام۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست گفتگو فرمائی ہے۔ وہ کلیم اللہ ہیں جنہوں نے اللہ سے گفتگو کی ہے، اگرچہ پردے کی اوٹ سے ہوئی ہے، لیکن بہرحال گفتگو تو ہوئی ہے۔ اللہ کلام کرتا ہے۔ یہ بنیادی صفات ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی صفات آئیں، اکثر و بیشتر انہی کے تابع آئیں گی۔ اور اس میں شرک کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے الفاظ ان صفات کے متعلق جو استعمال ہوتے ہیں وہ کامن ہیں۔ اس میں ہمارے مفسرین نے، علماء نے ہمیں ایک فارمولہ دے دیا ہے۔ اس فارمولے پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ شرک نہیں ہوگا، شرک سے بچتے رہو گے۔ ایک فصیل ہے، اس حد فاصل کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے۔ 3 جمع 3، یہ 6 الفاظ ہیں۔ یہ اچھی طرح انہیں ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ ہمیں ازبر ہونے چاہیے اس اعتبار سے، اس شرک کو سمجھنے کے لیے اور اس شرک سے بلکہ بچنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات، وہ قدیم ہیں، مخلوقات کی، ما سوا کی، ان کا وجود بھی اور ان کی صفات بھی وہ حادث ہیں۔ قدیم اور حادث، یہ بالمقابل 2 الفاظ آ گئے۔ قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ مخلوق کا وجود حادث ہے، یعنی وہ پہلے نہیں تھا، ہو گیا، اور کچھ وقت تک کے لیے ہے، پھر نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اللہ کا وجود قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی صفات بھی قدیم ہیں، مخلوقات کی صفات بھی حادث ہیں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود بھی اور اس کی صفات بھی ذاتی ہیں، اس کی اپنی ہیں۔ مخلوقات کی ما سوا کا وجود بھی، صفات بھی عطائی ہیں، عین کے ساتھ، عین تو الف، یا اور حمزہ اور یا، عطائی، اس کی ذاتی ہیں، از خود ہیں، اس کی اپنی ہیں۔ مخلوقات کو اس نے عطا کی تو انہیں وہ حاصل ہوئیں، ان کا وجود بھی، ان کی صفات بھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود بھی اور اس کی تمام صفات وہ مطلق ہیں، لا محدود ہیں، جبکہ مخلوقات کی صفات، مخلوقات کا وجود محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے۔ یہ 3 چیزیں جمع 3، انہیں ہم اپلائی کریں گے کسی بھی صفت پہ۔ اللہ کا علم قدیم ہے، مخلوقات کا حادث ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، مخلوقات کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم لا محدود ہے، مخلوقات کا علم کوئی بھی ہو وہ محدود ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے، وہ اللہ کے دیے عطا ہوا اور وہ حادث ہے، پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا۔ اسی لیے جو ہے وہ جو علم غیب کا مسئلہ کیا جاتا ہے، وہ ایک بڑی حماقت ہے، انسان اس بحث میں پڑتا ہے۔ اس لیے کہ کسی کا علم ناپنے کا اول تو کوئی پیمانہ نہیں، ہم کسی کو دعویٰ کریں فلاں کو علم غیب تھا یا نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، یہ بالکل حماقت والی بات ہے۔ اور انبیاء کے علم کو ناپنے کی کوشش کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور پھر اس بحث میں پڑھنا جو کہ لا یعنی ہے۔ اس میں بھی ایک کلیہ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، جب بھی کوئی ایسی بحث آئے اس کلیے کو اپلائی کریں گے تو آپ آسانی سے اس میں سے نکل جائیں گے، بچ جائیں گے خواہ مخواہ کے کسی غلط جملے کے زبان سے نکلنے سے۔
اور وہ اصول ہے ہر وہ بات جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم مکلف نہیں ہیں، جواب دہ نہیں ہیں، اس سوال کی کھوج میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس اصول کو پلے باندھ لیں۔ ہمیں اللہ نے نہیں پوچھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے کہ بشر تھے، عالم الغیب تھے یا نہیں تھے، ان کا سایہ تھا یا نہیں تھا، یہ بالکل کسی مخلوقات میں سے کسی سے سوال نہیں ہونا۔ تو پھر خامہ اس بہم سے ہم پڑھیں کیوں؟ جو بھی تھے اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ ایمان تھا؟ روز محشر کے جہاں گداز بود اولین پرسش نماز بود، زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی، اللہ کی بندگی اختیار کی ہے، اطاعت کس کی کرتے رہے ہو، فرائض ادا کیے ہیں، اہم ترین فریضہ شہادت علی الناس جس کے لیے تمہیں امت کی شکل میں تشکیل دیا گیا، کبھی اس کی طرف بھی قدم اٹھانے کا سوچا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے لیے ہم مکلف ہیں، جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، تو کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ دیکھیے انسان کی ایک حد ہے، اور وہ کیونکہ محدود ہے اس لیے اصل میں یہ سارے پیچ پڑتے ہیں، ساری مشکلات آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ اکبر الہ آبادی ہمارے ایک بڑے مشہور شاعر ہوئے ہیں جو عام طور پہ اپنی مزاحیہ شاعری کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن ان کے بعض اشعار بڑی فلسفیانہ اور بڑے بلند پایہ اشعار بھی انہوں نے کہے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے، جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیچ پڑتے ہیں، جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیچ پڑتے ہیں، عقیدے، عقل، فطرت سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں۔ عقیدے، عقل، فطرت سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں۔ ہماری ہستی محدود ہے، ہماری عقل و فکر شعور کی بھی حدود ہیں، وہ بھی ایک حد سے باہر نہیں جا سکتی، علم بھی محدود ہے، تمام خصائص اور صفات محدود ہیں، وجود بھی محدود ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے پھر وہ عقیدے، عقل، فطرتی سب کے سب معاملات جو ہیں پھر آپس میں وہ الجھتے رہتے ہیں۔ انسان جب ذہن میں کشادگی پیدا کرتا ہے اور اس علمی ضرورت تک محدود رہتا ہے جس کے لیے وہ مکلف ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ بے شمار چیزوں سے جو ہے وہ بچتا جاتا ہے جو خواہ انسان اس کے لیے جو ہے وہ مجرم قرار دے دیا جائے۔ اس لیے کبھی بھی ایسی کھود کرید میں یا ایسے مباحث میں مت پڑیے جہاں خواہ کا جو ہے وہ اپنی ذمہ داری بن جائے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب دہی کی۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عظیم ہدایت عطا فرما دی۔ آج کا شرک، قرآن مجید اس وقت بھی ہدایت تھا، آج بھی ہدایت ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن صرف اس زمانے کے لیے نازل نہیں ہوا، آج کل سے بہت سے علماء یہ بھی جو ہیں وہ سو کالڈ علماء ہم کہہ سکتے ہیں، وہ اس بات کو بڑا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو بعض احکامات تو وہ ہیں جو کہ اس زمانے کے لیے آئے تھے، وہ ان کے نزدیک وہ ساقط ہو گئے، معاذ اللہ۔ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید اس وقت بھی ہدایت تھا، آج بھی ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اور بڑے سے بڑا انسان، عقل مند انسان، فلسفی انسان، وہ بھی اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتا رہے۔ آج کے زمانے کا شرک کیا ہے جس میں آج کا انسان غیر محسوس طریقے سے مبتلا ہے؟ وہ ہے مادہ پرستی کا شرک۔ ہم نے مادے کو، اسباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالمقابل لا کر کے کھڑا کر دیا۔
سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اس میں اہم ترین ہدایت کیا تھی؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز مت بنانا۔ کارساز، وکیل، جو انسان کی مدد کرتا ہے، اسے مشکل حالات سے نکالتا ہے، جس پر انسان اپنے اہم ترین کام سونپ کے اس پہ اعتماد کرتا ہے۔ اسی وکیل سے لفظ ہے توکل۔ اہل ایمان کا توکل اور بھروسہ اور اعتماد کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات پر۔ جب بھی وہ کوئی کام کرے، اسباب کو اختیار کرنا، یہ سنت محمدی ہے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ چنانچہ جب ایک صحابی آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، وہ اونٹ پر سوار ہو کے آ رہے تھے۔ اونٹ انہوں نے مسجد نبوی کے باہر چھوڑا اور دیکھا آپ تشریف فرما ہیں، نظر پڑی تو وہ جلدی، ایک ادب کا، احترام کا معاملہ بھی تھا اور ایک ایموشنز بھی ہوتے ہیں انسان کے، حضور سامنے ہیں تو وہ بے قراری پیدا ہوئی، جلدی سے میں ملاقات کروں، تو انہوں نے اونٹ کو چھوڑا اور دوڑتے ہوئے آئے حضور کی قدم بوسی کے لیے۔ آپ نے فرمایا اونٹ کو کس پر چھوڑا ہے؟ کہا میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے۔ آپ نے تردید کر دی، فرمایا اقلھا ثم توکلت، پہلے جا کے اس کے پاؤں باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ جو بھی ممکنہ اسباب ہوں موجود، انہیں اختیار کرو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ یہ نہ سمجھو ان اسباب کی وجہ سے وہ کام ہو کر کے رہے گا لازماً۔ آپ کے پاس نئی گاڑی ہے، پیٹرول بھروا لیا، سب تیاری کر لی، اور آپ سوچ رہے ہیں صبح تو میں لازمی جو ہے وہ لاہور چلا جاؤں گا، آپ بھول گئے۔ انگریزی میں کہتے ہیں نا there are many slips between cup and lips۔ نہ جانے کل کیا حالات ہوں گے، صبح کیسے معاملات ہوں گے، آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں، آپ مغالطے میں ہیں۔ سب اسباب ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ نے یہود کے بھڑکانے پر کچھ سوالات کیے، اصحاب کہف کون تھے، روح کی حقیقت کیا ہے، یہ ذوالقرنین کون تھا، ان کے سب کے جواب سورہ کہف میں آئے، کچھ بنی اسرائیل میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، لیکن اگلے دن حضرت جبریل علیہ السلام نہ رات کو تشریف لائے، نہ کل تشریف لائے، دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا۔ اب بہت سے لوگوں نے تالیاں پیٹنی شروع کر دیں کہ یہ تو کہتے تھے کل جواب دے دیں گے، ابھی تک جواب ہی نہیں آیا، لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا ان سے، ان کا وغیرہ وغیرہ، مختلف جو ہے وہ جس طرح ایک استہزاء کا انداز ہوتا تھا، یہ تو ان کا تھا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چند دن کے بعد وحی کا نزول شروع ہوا اور تمام معاملات تفصیل سے بیان کر دیے گئے، لیکن ان کے ساتھ ہی فرما دیا گیا وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ دیکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ کبھی مت کہنا کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ نے چاہا، یعنی یہ کہہ کر کے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل اس کا جواب یقیناً دوں گا۔ بس مومن اور کافر میں اتنا ہی فرق ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ میں لفظ خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے لفظ لا رہا ہوں۔ مومن ہے تو اللہ پہ کرتا ہے بھروسہ۔ علامہ اقبال کے الفاظ تو مختلف تھے، بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ لیکن مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، وہ شمشیر پہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے چاہا تو وہ کام ہوگا،
اگرچہ قوانین طبعی جو ہیں اپنی جگہ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے مستقل ہیں اور ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہماری فزیکل سائنس وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں تبدیلی کرتا ہے، لیکن وہ اس طرح ہوتی ہے کہ بڑی غیر محسوس اور بڑی اپنے خاص وقت پر۔ لیکن جب انسان صرف یہ سمجھ لیتا ہے کہ نہیں، مادہ تو جو ہے وہ کسی صورت بھی تبدیل ہو ہی نہیں سکتا، یہ قوانین ٹوٹ ہی نہیں سکتے چاہے کچھ ہو جائے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معجزات کا انکار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر پھٹ کے چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا۔ الفاظ آئے فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اس طرح سے جیسے کہ چٹان ہوتی ہے سخت، اس طرح سے دونوں حصے پانی کے جو ہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جم گئے۔ لیکن جو عقل استعمال کرنے والے ہیں، جو اس بات کو نہیں ماننے والے، جو حجتیں نکالنے والے، کہتے ہیں نہیں جی وہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں تو سمندر جو تھا وہ جزر پہ تھا اور وہ نکل گئے، اور جب فرعون آیا تو وہ مد پہ تھا، لہٰذا وہ ڈوب گیا۔ اب مد و جزر میں ذرا سوچئے، سمندر میں سے چاہے مد ہو چاہے جزر ہو، سمندر میں سے کوئی گزر سکتا ہے؟ حجت بازیاں ہیں۔ اور کس نے لکھے الفاظ؟ سر سید احمد خان نے، لیکن ان کا واسطہ مجبوری تھی، واسطہ تھا انگریزوں سے، اور نیوٹونین سائنس کا جو تھا ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس وقت سیلاب تھا جو کہ آ رہا تھا، لہٰذا کچھ نہ کچھ جو توجیحات کرنی پڑتی تھی۔ جن کیا ہے؟ وہ جی بس جن ون کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ فزیکل سائنس کی دائرے میں تو جن آتا نہیں، وہ تو انہی چیزوں کو جانتی ہے جو کہ دیکھی جا سکیں، جو محسوس کی جا سکیں۔ اب جن کو کس نے دیکھا ہے؟ وہ جن تو جو ہے وہ ایسے مشتعل مزاج لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے جو اکھڑ ہوں، جو گلے پڑتے ہوں۔ اس لیے جیسے ہم کہتے ہیں فلاں شخص آگ بگولا ہو گیا، تو کیا وہ آگ ہو جاتا ہے؟ آگ نہیں ہوتا نا، تو وہ مثال دن کہا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جن کا لفظ کہہ دیا گیا۔ جب قرآن مجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کا پھر معنی کیا ہوگا آیت کا؟ ہم نے نہیں تخلیق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو یہاں ہم کیا مشتعل مزاج لوگوں کو، آرام انسانوں کو علیحدہ علیحدہ رکھ کے کہیں گے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے؟ تو یہ حجت بازیاں بہت سے لوگوں نے کی ہیں، اور اس وجہ سے کی ہیں۔ اور یہ آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے، آگ تو ہر صورت جلائے گی، گویا کہ ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ آگ میں یہ صفت پیدا کر کے پھر مجبور ہو گیا کہ وہ اس کے آگ میں سے وہ صفت ختم نہیں کر سکتا۔ اب ابراہیم کو نمرود وہاں سے پھینکے گا تو اب تو وہ جلیں گے، اللہ کیسے بچائے گا؟ اللہ نے تو حکم دیا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے، ٹھنڈی ہو جا۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہے۔ لوگ تو دیکھ رہے تھے آگ کے بھانبڑ جل رہے ہیں، بڑی بڑی لپٹیں اونچی اٹھ رہی ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس میں ایسے بیٹھے تھے جیسے کہ ماں کی گود میں بچہ استراحت کر رہا ہوتا ہے۔ تو حقیقی اعتماد، توکل اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وصایا شریف، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ہیں وہ نقل کی گئی ہیں۔ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی اس میں، یا بنی اعلم لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، مؤثر حقیقی ہے میرے بیٹے اچھی طرح جان لے، اور فاعل حقیقی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس شرک فی الصفات کے ضمن میں یہ بڑی اہم شے ہے جہاں تک ہے۔ آج کا انسان اسباب کے دائرے میں آ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسباب نہیں تو کچھ نہیں، پیسہ ہوگا، مال ہوگا، چین ہے، سکون ہے، یقین ہے، زندگی اطمینان سے گزرے گی۔ اگر اسباب و وسائل نہیں ہے، بے چینی ہے، کرب ہے۔ اللہ پر اعتماد، اللہ پہ توکل، وہ ہے اصل کار ساز۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔
दौलत धरी की धरी रह जाती है, असबाब पड़े के पड़े रह जाते हैं, इंसान बेचारा होकर के, लाचार होकर के जो है वो बेबस होकर जो है वो हाथ मलता हुआ चला जाता है और वो उसके किसी काम नहीं आते। और इसकी बेशुमार मिसालें आप मुआशरे में देखेंगे कि सब कुछ पड़ा पड़ा रह गया और इंसान जो है बेबस होकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस एतबार से ये एतमाद कि फ़ाइल हकीकी, मुअस्सर हकीकी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकात है और कोई नहीं। मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल, मेरा कुल एतमाद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर होना चाहिए। आज का सबसे बड़ा, इस दौर का सबसे बड़ा शिर्क इंसान की ये हद से ज़्यादा खुद एतमादी और तकिया और भरोसा दुनियावी असबाब व वसाइल पर। तो ये चंद बातें इंशाअल्लाह शिर्क फिर सिफ़ात से बचाने के लिए अपने ज़हन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में हम शिर्क फिल इबादत पे जो है मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। इबादत है क्या, यानी हमारा उन्वान था शिर्क फिल हुकूक, और अल्लाह के हुकूक को एक लफ्ज़ में बयान करें तो वह शिर्क फिल इबादत, सारी उसी में बात आ जाती है। और इबादत किसे कहते हैं, इसमें एक कौल अपने पल्ले बांध लें। बड़ी खूबसूरत डेफिनिशन की है इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्द इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने कि अल इबादतु तजमाउ अस्लैन, इबादत नाम है दो बुनियादी चीज़ों के जमा करने का। गायतल हुब्बे मा गायतल ज़ुल्ल वल खुज़ू, इंतहाई दर्जे की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ, नंबर एक। और दूसरी जमा करनी है इंतहा दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुक जाना, बिछ जाना, उसकी इताअत करना। गोया कि अल्लाह की इताअत मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर के इज इक्वल टू इबादत। वेरी सिंपल। अल इबादतु तजमाउ अस्लैन, अस्लैन असल, अलिफ स्वाद लाम, जमा आपने पढ़ी है, जमा तस्निया है। अस्लैन दो जड़ें, असल कहते हैं जड़ को। मैंने इसकी तर्जमानी की है कि दो बुनियादी चीजें। नंबर एक गायतल हुब्बे, अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा मोहब्बत। सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? अल्लाह से। माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, सारी की सारी मोहब्बतें उसके ताबे होनी चाहिए। उन मोहब्बतों से अल्लाह मना नहीं करता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के ताबे होनी चाहिए। सूरह लुक़मान ने ये पढ़ा ना, वाइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा। तो गायतल हुब्बे मा गायतल ज़ुल्ल वल खुज़ू, ज़ुल्ल गायतल ज़ुल्ल, ज़ाल और लाम, खुज़ू खे ज़ाद वाव ऐन। खुशू और खुज़ू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, खशियत अल्लाह का डर, खुज़ू अल्लाह के सामने झुकना। ज़ुल है पस्त होना, पस्त कर देना, उसके अहकामात के सामने अपने आप को बिछा देना, लेकिन मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर के। इसे लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल किया गया। अब्द से है इबादत। अब्द कहते हैं गुलाम को, इबादत होगी गुलामी करना। अन अब्बत्ता बनी इसराइल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था फ़िरौन के दरबार में कि तुमने मेरी कौम को जो है वो अपना गुलाम बना रखा है और मुझ पे एहसान जता रहे हो कि मैं तुम्हारे महल में तुम्हारे टुकड़ों पे पला हूं।
ان عبدت بنی اسرائیل وقومہما لنا عابدون. اس پہ فرعون نے تانا دیا تھا کہ تم ہمیں پڑھانے آئے ہو، رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو، جبکہ قومہما لنا عابدون، تم دونوں کی قوم، وہ تو میری عابد ہے، یعنی غلام ہے. بنی اسرائیل کوئی فرعون کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، وہ غلام تھے، بہت سے کام ان سے لیتا تھا. تو لفظ عبادت انشاءاللہ اسے تفصیل سے کل ہم سمجھیں گے، چند اشارے آپ جو ہیں انہیں سمجھ لیجئے. تو اس میں سر فہرست عبادت میں ہے اطاعت، محبت، اور تیسرے نمبر پر آئیں گے مراسم عبودیت. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب یہ مراسم عبودیت ہیں. پھر عبادت میں ایک اہم شے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، بلکہ ایک حدیث میں الفاظ ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، یا دعا عبادت کا جوہر ہے، مغز ہے. اور دعا کی قبولیت کیسے ہوتی ہے؟ خلوص کے ساتھ. اگر عبادت میں خلوص نہ ہو، اخلاص نہ ہو، خدا نہ خواستہ دکھاوا ہو، تو وہ شرف قبولیت نہیں حاصل کرتی. تو چوتھی شے ہوگی خلوص اور اخلاص، یا اس کا عکس اس کا دکھاوا جو ہے وغیرہ وغیرہ. یہ چند عنوانات ہیں جن کے تحت ہم انشاءاللہ ان میں کیا کیا شرک ہے، کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہم اگلی نشست میں اس کا مطالعہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن